یہ شریعت کو گڑھ کر دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں اتاری. دو باتیں، شریعت کو بناتے ہیں، شریعت کو گڑھتے ہیں. معلوم یازن بھی اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی طرح سے یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے نبی کیا ہیں. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، ان کو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر دیا کہ اے نبی ہم وہ پیغام تم پر اتار رہے ہیں اور اس پیغام کو تم لوگوں تک پہنچاؤ، اور اب وہی تشریح معتبر ہوگی جو تمہاری زبان سے نکلے. قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس شریعت کے یہ دو ماخذ ہو گئے. کیا ہے؟ ایک تو قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمہیں سننا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو تلاوت قرآن کہتے ہیں. یتلو علیہم آیات، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر سنیں. یہ اس کا پہلا کام ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تم سنو. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے کہ اس کی تشریح کرے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے. اے نبی آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں. تو جو حدیثیں ہیں، یہ تمام حدیثیں یہ قرآن پاک کی تفسیر ہیں. یہ تمام حدیثیں قرآن پاک کی تشریح ہیں یا اس کا بیان ہے، اس کے اجمال کی یہ تفصیل ہے. جسے قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو. اب نماز کب پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کیا کیا اس کے لیے شرطیں ہیں، کیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیسے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، قبلہ کس طرف کیا جائے گا، اور ساری جو اس کی چیزیں ہیں، نماز سے پہلے کی شرطیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتائے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اور یہی چیز مطلب اسی کو کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس بات سے روکو اس بات سے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. اور اسی کو کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب جو گمراہیاں لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں، وہ گمراہیاں اس طرح سے پیدا ہوئی کہ جب لوگوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، نبی کو مانا، نبی سے محبت کی. جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ میں سے سارے کے سارے بنی اسرائیل سارے یہودی حضرت موسیٰ سے محبت کرنے والے تھے، تورات کو ماننے والے تھے. اسی طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، ان کو ماننے والے تھے، انجیل کو ماننے والے تھے. لیکن قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا. کیا نقشہ کھینچا؟ جس کی ابن ماجہ کے اندر اس کے اندر وضاحت کی گئی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے. کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. لیکن لفظ بڑا بھاری ہے، بہت بھاری لفظ ہے. اپنا رب بنا لیا، علماء کو اپنا رب بنا لیا. اب ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس پہ یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نئے نئے نصرانی تھے، پہلے وہ ایمان لائے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اللہ کے رسول قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کون سی آیت ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ہم لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا. اب وہ رب بنانے سے کیا مطلب سمجھ رہے تھے؟ رب بنانے کا مطلب ان کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، ان کے لیے نماز پڑھنا، ان کا یہ جو عبادت کا پورا تصور تھا وہ ان کے دماغ میں تھا. کہ ہم لوگوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا، رب تو ہمارا اللہ رہا ہے، ہم نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اپنا رب کہاں بنایا؟ یہ ان کے ذہن میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الیس اذا کان اذا حلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه. کیا ایسا کبھی نہ ہوا تمہارے ساتھ کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور تم نے اسے حلال مان لیا، انہوں نے کسی چیز کو حرام کر دیا اور تم نے حرام مان لیا؟ کہا اللہ کے رسول ایسا تو ہوا. کہا کہ بس یہی تو ہے رب بنانے.
ابھی ہم نے کیا بیعت کی؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ یعنی اے نبی تمہیں یہ اختیار نہیں ہے حلال یا حرام کرنے کا، تمہارا کام بات کو پہنچانا ہے، حلال یا حرام کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب دیکھیے اب علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی نے اسے حلال کیا، اسے حرام قرار دیا، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ خود بنانے بیٹھ جائیں اپنی مرضی سے یہ چیز حلال ہے، اچھا یہ چیز حرام تھی چلو ہم اسے حلال کرتے ہیں، یہ چیز حرام تھی اب حلال ہو گئی، پہلے حلال تھی اب حرام کر دی گئی، اپنی مرضی سے کچھ چیزیں تمہارے اوپر تھوپنے لگے۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو یہ بات بتائی گئی کہ ایسا کیا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا تم نے حلال مان لی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک بار بھی اپنے علماء سے نہیں پوچھا کہ کیا تورات میں اس کو حلال کیا گیا؟ تمہارے علماء نے کہا حلال، تم نے اسے مان لیا، تمہارے علماء نے کہا حرام، تم نے فوراً مان لیا۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا شریعت میں ایسا ہی ہے، کیا شریعت نے اس کو حلال کیا ہے یا شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کی جو روش تھی اسی کو کہا گیا ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین بنا کر دیتے ہیں۔ یہ علماء جن کو علماء سو کہا جانا چاہیے، ان کے یہ علماء یہ ان کے لیے دین گڑھ کر دیتے ہیں کہ یہ پکڑو۔ فلما نبأت به وأظهره عليه الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ حضرات گرامی یہ جو آیات ہیں یہ سورہ تحریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو 66 اس کا نمبر ہے سورہ کا، اور یہ سورہ بڑی اہم سورہ ہے، بڑی تو قرآن پاک کی تمام صورتیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جو عقیدے سے جس کا تعلق ہے، اور یہ سورہ کا مضمون اگر انسان کے ذہن میں رہے گا تو عقیدے میں گمراہی نہیں۔ جیسے اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اپنے نبیوں کے بارے میں بڑی گمراہی کا شکار ہوئی، انہوں نے اپنے نبیوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ نبی آئے تھے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، کہ بنی اسرائیل کہیں گائے کی پوجا کر رہے تھے، کہیں دوسری چیزوں کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ مخلوقات کی پوجا نہ کرو، خالق کی پوجا کرو، جو اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہوا اب یہ تعلیم تھی ان کی، توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی مشکل کشا مان لیا، انہی کی عبادت میں لگ گئے، انہی کو پکارنے لگے، انہی کو اپنا مشکل کشا اور فریاد والا بنانے لگے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھاتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بیویاں تھیں ان سب کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر چکر لگا، سب کے یہاں مغرب تک، عصر سے لے کر اور مغرب کے بیچ میں اپنی تمام بیویوں کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر جا کر بیٹھا کریں، یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ اب چونکہ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شوہر زیادہ بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن شوہر بھی تو ہیں کس بیویوں کی، لہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یا حضرت میمونہ کے ہاں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ انہوں نے بنایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے باتیں کرتے، خیریت دریافت کرتے، اور جب چلنے کا ان کے وقت ہوتا تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی دیر ٹھہریے، ہم ذرا شربت بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، وہ پی لیے تب آپ جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تھے،
کہ اب اتنی دیر میں کتنی دیر لگے گی، اتنی دیر میں شربت بنے، شربت گھلے. تو شہد کا شربت بنایا جاتا تھا، پانی لے کے اس میں شہد ڈال دیا اور گھول دیا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیتے تھے. اب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ بات نوٹ کی اور کہا آخر کیا بات ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ کے یہاں اتنی دیر تک رک رہے ہیں، آخر اس کی کوئی کیا وجہ ہے. تو پتہ لگاتے ہوئے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وہ شربت پینے کے لیے رک جاتے ہیں. تو ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ اب کی بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئیں یا تمہارے یہاں آئیں، ہم دونوں یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کا شہد پیا ہے. مغافیر ایک پودا ہوتا تھا جو بڑا بدبودار ہوتا تھا. تو شہد کی مکھیاں جب اس پر بیٹھتی تھی اور اس کا جو شہد ہوتا تھا تو اس شہد سے ہلکی سی بو سی آتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت نازک تھا، بہت ہی لطافت والا مزاج تھا، بدبو سے آپ کو دوری تھی. چنانچہ اب ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے شہد پیا ہے؟ کہا کہ شاید یہ مغافیر کا شہد ہے. اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے. پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھے، جب حضرت عائشہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے شہد پیا ہے؟ کہا ہم نے شہد پیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ مغافیر کا شہد ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں نے بیان کی تو آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد سے شہد بالکل نہیں پیوں گا، میں آج سے شہد اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں آج کے بعد سے شہد کبھی نہیں. حالانکہ اگر خانگی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. بسا اوقات شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے بھائی یہ نہیں کریں گے آج کے بعد سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ صرف عام شوہر کسی نہیں کی. آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. آپ کا ہر فعل وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جو آیات اتاری ہیں وہ آیات بڑی اہم ہیں. آپ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے کیوں اس چیز کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا. تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیوی کی خوشیاں چاہتے ہو، بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے تم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یہاں سے یہ بات سب کے سامنے روشن ہو گئی، اور بھی آگے بایا گفتگو ہے. یہ بات روشن ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ حلال کرنے والے ہیں نہ حرام کرنے والے ہیں. وہ اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور نہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. اب سنیے بہت مین بات، بہت پوائنٹ کی بات. پہلی تو بات یہ سمجھے بنیاد جڑ، اللہ کے نبی نہ تو حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ نے کہا اس چیز کو حلال کہو، انہوں نے کہا یہ حلال ہے. اللہ نے کہا کہ اس چیز کو جاؤ بتاؤ لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، انہوں نے بتایا کہ لوگوں یہ چیزیں حرام ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اب یہاں سے اصول اور قاعدہ بن گیا. اصول اور قاعدہ کیا بنا کہ جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے تو پھر یتمنى جنتی جنت میں خواہشیں رکھے گا حتی تنقطع الامانی، ایک ایک خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے، خواہشیں ختم. پھر کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں، فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ یاد کروائیں گے تم تو یہ بھی کہا کرتے تھے. کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی عطا کر دیں گے. پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ابھی نہیں. فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اس وقت پھر اللہ ذوالجلال جنت میں سب سے بڑی نعمت عطا کریں گے، اپنا دیدار کروائیں گے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا. ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے. اور یہ دیدار کس کو نصیب ہوگا؟ للذین احسنوا الحسن وزیادہ. اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو
احسان کرنا سیکھو. اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرو، اس کو زندگی میں پابندی سے پڑھو. اللہ کے رسول کا فرمان انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ. یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو میرے صحابہ؟ جی ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے. تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا. یہ اللہ کا دیدار ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیں گے اس کا حساب تو ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن. اور اللہ مسکراتے کس کو دیکھ کر ہے؟ رات کی تاریکی میں جو اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سب کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. مسکراتے اللہ ذوالجلال ہے اپنے بندے کو دیکھ کے. لا حساب علی، اس کا حساب نہیں ہوگا. یہ دیدار الہی کا مستحق ہے. دوسرا سفر سے آیا، لیٹ ہو گیا، قافلے کے ساتھ ہے، سارا قافلہ سو جاتا ہے، یہ تھکاوٹ بھی ہے، رات سو بھی نہیں سکا، لیکن اس سحری کے وقت سب کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، یہ چاہتا تو سو سکتا تھا، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال اور جان لے کے نکلا، دونوں ہی لٹا دیے، اس کا بھی قیامت کو حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ دعا ضرور کیا کریں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللہ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، لوگوں کی سب میں شامل فرما دے جن کو دن میں 2 مرتبہ تیرا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تیرے دیدار کا شوق، تیری ملاقات کا شوق یہ میرے دل میں پیدا فرما دے. لیکن الہ العالمین جب تک میں تیرے پاس نہیں آتا مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالنا. اللہ میرے دل میں دین کو مزین کر دے، زینت وہ عطا کر جو تجھے پسند آ جائے، اور ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے لوگوں کی سب میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.